مفتی سراج حکیم صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ لیکن میں یہاں ایک روایت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اللہ کے نبی تشریف فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر ایک موٹی چادر تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے چادر میں جگہ دی۔ بلکہ روایت کے اندر آتا ہے جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، وہاں پہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھی۔ اپنی والدہ سے کہنے لگی، اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ اماں مجھے کس کی خوشبو آ رہی ہے؟ نانا کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ نانا نظر نہیں آ رہے۔ کہا بیٹے نانا تو یہ چادر کے اندر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو بلایا اور چادر میں جگہ دی۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور اس نے بھی اللہ کی نبی کی خوشبو محسوس کی۔ کہا اماں جان مجھے اللہ کی نبی کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، بیٹا اللہ کی نبی تو اس چادر میں ہے، چادر اوڑے ہوئے ہیں، اور ساتھ آپ کے بھائی بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو بھی بلایا، چادر میں جگہ دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ کو بلایا اور اس کو بھی چادر میں جگہ دی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، بلانے کے بعد چادر میں جگہ دی۔ اب چادر میں کتنے لوگ ہیں، کتنی ہستیاں ہیں بتائیں؟ اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت بی بی فاطمہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں۔ یہ 5 شخصیات ہیں جن کو کہتے ہیں کیا؟ 5 تن پاک کہتے کہ نہیں کہتے؟ وہ ان صحابہ کی طرف یا اہل بیت کی طرف مشہور ہے کہ یہ 5 تن پاک ہے، یعنی یہ 5 شخصیات ہیں جن کی طرف پاکی کی نسبت کی گئی ہے۔ اور قرآن مجید میں فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس چادر کے نیچے 5 ہستیاں ہیں۔ اور اسی طرح وہ جو مباہلہ والا واقعہ ہے سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے، یہ کسی صحابی کے خلاف نہیں ہے، یہ ازواج مطہرات کے خلاف نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، بیویاں ہیں، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اس پر تو دلیل موجود ہے، آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت میں شامل کر دیا ہے۔ پیغمبر کی بیوی سب سے زیادہ اہل بیت کے قریب ہے اور شامل۔ تو ایک مرتبہ نجران کا کوئی وفد آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ عیسائی تھے، نجران کا وفد آیا، عیسائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کی جو حقیقت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی جو حقیقت ہے جس کو قرآن نے بیان کی ہے، جس کو سورہ مریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا نا، وہ جو صحابہ کا وفد گیا کہاں پہ؟ حبشہ میں، اور حبشہ کا بادشاہ عیسائی تھا۔ تو اس بادشاہ نے صحابہ سے پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ آپ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی، سورہ مریم کی تلاوت شروع کی، اور ان الفاظ پہ آئے، ان الفاظ پہ آئے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، بیوی مریم علیہ السلام کا حمل سے ہونا، ان تمام چیزوں کو بغیر کسی وضاحت کے قرآن کی آیت پڑھی، فرمایا کہ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا قال کذلک قال ربک هو علی ہین، کیسے میرا بچہ ہوگا جبکہ میں نے نہ شادی کی ہے نہ میں غلط کار عورت ہوں؟ جبریل امین نے کہا ہو علی ہین، تیرا رب کہتا ہے کہ تیرے رب کے لیے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا۔ جب عمل سے ہو گئی تو رونے لگی، اے کاش میں مر جاتی، بی بی مریم، میرا نام و نشان نہ ہوتا، لوگوں کو میں کیا جواب دوں گی؟
نہ میں نے شادی کی ہے، تو لازم بات ہے لوگ اعتراض کریں گے یہ حمل کہاں سے لے کر آئی ہو، یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی ہو. وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا اللہ تحزنی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز دی اللہ تحزنی قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا. اگر کسی انسان نے تمہیں دیکھا سوال کیا فقولی انی نظرت للرحمن صوما. پرانے زمانے میں لوگ روزہ رکھتے تھے بات بھی نہیں کرتے تھے، آپ کہیں میرا روزہ ہے میں بات نہیں کر سکتی. فَلَا أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ. ہاتھ میں لے کر بچے کو قوم کے پاس ہے. قَالُوا يَا مَرْيَمْ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا. قوم نے منہ کھول کے مریم علیہ السلام کے خلاف بات کرنا شروع کر دی. فَأَتَتْ يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ سب کچھ میں نے کیا، تیری پاک دامنی کا اعلان بھی میں کرا دوں گا، لوگوں کے سامنے تیری پاک دامنی بھی میں ظاہر کروں گا. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ. اس کی طرف اشارہ کیا تو قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. بچہ کیسے بات کر سکتا ہے، ایک دو دن کا بچہ لوگوں نے کہا کیسے بات کر سکے گا. قال انی عبد اللہ. گود میں ایک دن کا بچہ ہے، گود میں کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام ہے، ایک دن کا بچہ ہے اور اپنی والدہ کی پاکی بیان کر رہا ہے. کہنے لگا قال انی عبد اللہ. میں اللہ نہیں ہوں، اللہ کا بیٹا بھی نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. ایک دن کا بچہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انی عبد اللہ آتانی الکتاب. اللہ مجھے کتاب دے گا. وجعلنی نبیا. اللہ مجھے نبی بنائیں گے. وجعلنی مبارکا. اللہ مجھے برکت والا بنائیں گے. اینما کنت. جہاں کہیں بھی ہوں. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ. اللہ مجھے صلاۃ و زکات کا حکم دیں گے. 1 سال کے بچے گود کے اندر نماز کی دعوت دے رہے ہیں، جس نماز کو میں نے اور آپ نے چھوڑ دیا ہے. گود کے اندر 1 دن کا بچہ ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ. اللہ مجھے نماز کا حکم دیں گے. نماز کی دعوت ماں کے گود کے اندر 1 دن کا بچہ دے رہا ہے. وہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کے بادشاہ کے سامنے یہ پوری سورت تلاوت کی، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر اٹھا کر دیکھتے ہیں، حبشہ کے بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہوتے. اسی کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. کہ جب یہ سنتے ہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر کتاب نازل کی ہے، تَرَىٰ. اے تو دیکھنے والا دیکھے گا ان کی آنکھوں میں تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ کہ ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. ان لوگوں نے حق کو 1 منٹ میں پہچانا. نجران کے لوگ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کی پوری کیفیت بیان کی. عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں ہے، جیسے عیسائی تثلیث کے قائل ہیں. آپ کو پتہ ہے نا عیسائی تثلیث کے قائل ہیں. وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً. 3 کا عقیدہ نہ رکھو. عیسائی 3 کا عقیدہ رکھتے ہیں. عیسائی کہتے ہیں اللہ، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم یہ تینوں مل کر ہمارے خدا ہیں. اس کو کہتے ہیں تثلیث کا عقیدہ. عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام اور اللہ یہ تینوں مل کر ہمارے خدا ہیں. لیکن عیسیٰ علیہ السلام تو خود کہہ رہے نا ماں کی گود میں کہ قال انی عبد اللہ. میں نہ اللہ ہوں، نہ اللہ کا بیٹا ہوں، نہ اللہ کا شریک ہو، بلکہ میں کون ہوں؟ انی عبد اللہ. میں اللہ کا بندہ ہوں. وہ بھی 1 دن کا بچہ ماں کے گود کے اندر تقریر کر رہا ہے کہ میں اللہ نہیں ہوں، اللہ کا بیٹا بھی نہیں ہوں. کیوں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. نہ اللہ کسی کا باپ ہے نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے. ولم یکن له کفوا احد. اللہ کا کوئی شریک اور ہمسر بھی نہیں ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اولاد کی ضرورت اس کو ہوگی جس کو بڑھاپن طاری ہوگا، جس کو مدد کی ضرورت ہوگی، لیکن اللہ نے فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. کیا مطلب؟ صمد کا معنی پوری دنیا اس کی محتاج ہو، اس کو کسی کی محتاجی کی ضرورت نہ ہو. یہ ہے صمد. بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ اللہ الصمد کا کیا معنی؟ پوری دنیا اس کی محتاج ہو، وہ کسی کا محتاج نہ ہو. یہ ہے الصمد. اللہ الصمد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. نجران کی وفد آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وضاحت فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں فلاں. وہ ماننے سے انکاری، ان لوگوں نے انکار کیا، نہیں مانے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا چلتے آ جائیں مباہلہ کریں گے. مباہلہ کا معنی کیا ہے یہ بتاتا ہوں آپ کو. مباہلہ کا مطلب یہ ہے آپ اپنے خاندان کے معتبرین کو لے کر آئیں، ہم بھی اپنے خاندان کے کچھ بندوں کو لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر قسم کھائیں گے، پھر ایک دوسرے پر
ہلاکت کی بد دعا کریں گے، ایک دوسرے پر کیا کریں گے؟ ہلاکت کی بد دعا کریں گے. جس کا مذہب باطل ہوگا اس پر بد دعا لگے گی، مر جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے تو تمہارے سامنے قرآن بیان کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کون تھے جو مجھے اللہ نے بیان فرمایا، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہیں، اللہ نہیں ہیں، اللہ کے شریک بھی نہیں ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے بھی نہیں ہیں، یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اس کے باوجود آپ نہیں مانتے ہو، آپ مبالغہ کرتے ہیں. آپ اپنے معتبرین کو لے کر آئے، خاندان کے بندوں کو لے کر آئے، عیسائیوں کے بڑے بڑے ملا پادری اپنے خاندان کے بندے لے کر آؤ، اپنی اولاد کو لے کر آؤ، اور ہم بھی اپنی اولاد کو لے کر آئیں گے. آپ اپنی عورتوں کو لے کر آئے، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں گے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو بلاؤ اور یہ کہو ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم اپنی اولاد کو لے کر آئیں گے، تم اپنی اولاد کو لے کر آؤ. ٹھیک ہے. ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں. وانفسنا وانفسکم، میں خود بذات خود بھی آؤں گا اور آپ لوگ بھی آ جاؤ. عیسائیوں کے پادریوں کو اللہ کے نبی نے چیلنج دی اور فرمایا ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر مبالغہ کریں گے، جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت برسے گی، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. لے کر آؤ. اور اللہ کے نبی خود تشریف لائے، بی بی فاطمہ کو بھی لے کر آئے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو لے کر آئے، حضرت حسن کو بھی لے کر آئے، حضرت حسین کو بھی لے کر آئے. یہ 5 شخصیات کو اللہ کے نبی لے کر آئے. اور وہاں پہ عیسائیوں کے پادری اللہ کے نبی نے فرمایا لے کر آؤ، خود بھی آؤ، اپنی عورتوں کو بھی لے کر آؤ، اور اپنے خاندان کے اولاد کو بھی لے کر آؤ. کیوں؟ میں نے تو تمہارے سامنے حق تو بیان کیا، آپ نہیں مانے. اب ایک دوسرے پر لان تان کریں گے، جو باطل ہوگا وہ تباہ و برباد ہوگا، وہ آنن فانن ہوگا. یعنی 10 دن کے بعد، مہینے کے بعد نہیں، ادھر تباہ و برباد ہو جائے گا. ادھر تب طوفان آئے گا، سنسار ہوگا، آسمان سے پتھر گریں گے، آگ آئے گی، زمین دسے گی، ادھر تباہ و برباد ہو جائے گا. لے کر آؤ. کیوں؟ اللہ کے نبی کو پتا میں برحق ہوں، میں حق مذہب پر ہوں. اگر ہم لان تان کریں گے مجھے کچھ نہیں ہوگا، حضرت حسن کو کچھ نہیں ہوگا، حضرت حسین کو کچھ نہیں ہوگا، بی بی فاطمہ کو کچھ نہیں ہوگا، حضرت علی کو کچھ نہیں ہوگا. باطل مذہب تباہ و برباد ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقدسات کو لے کر آئے میدان میں، ان ہستیوں کو اللہ کے نبی لے کر آئے میدان میں. کس کو؟ بی بی فاطمہ کو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سب کو لے کر آئے. یقین مانے جب ان عیسائی ملاؤں نے ان مقدسات کو دیکھا، ان کے چہرے کو دیکھا، بھاگ گئے. اور انہیں کہا خدا کی قسم، ان کے ملاؤں نے کہا خدا کی قسم اگر ہم مبالغہ کرتے نا، ہم نے آسمان سے آگ کو بھی اترتے دیکھ رہا تھا، ہم تباہ برباد ہو تیس نیس ہو جاتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدسات کو پیش کیا. کون ہے؟ حسن، حضرت حسین، بی بی فاطمہ، حضرت علی اور اللہ کے نبی. لیکن یاد رکھیں ہمارے لیے تمام صحابہ محترم ہیں.